کے لیے پاشا صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو خطرات نظر آ رہے ہیں ڈبل ڈیجٹ میں مہنگائی جانے کے، وہ چلی گئی مگر 12.25% پر پہنچ گئی ہے۔ جنوری میں 13% کے خدشات ہیں، $50 ارب کا کہیں تجارتی خسارہ نہ ہو جائے سال میں، اس کے خدشات ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اتنا زیادہ نہ ہو، وہ بھی کنٹرول ہو جائے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بہت سخت خدشات۔ دیکھیے آج کی قیمت جو ہے تیل کی 84 ارب ڈالر کی بیرل تک پھر سے پہنچ گئی۔ کچھ ہفتے پہلے یہ 72 ڈالر تک گر چکے تھے، مگر اب پھر سے بہت اونچے لیول پر چلی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا ہوا IMF کے ساتھ کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے اور سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے، تو تیل کی قیمتوں میں تو خدا نخواستہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور ہمارے یہاں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے افراط زر میں بہت اضافہ ہوا۔ ایک، بجلی کی نرخوں میں بے تحاشا اضافہ اور اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دوسرا، تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، اور تیسرے، کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پہ جو امپورٹڈ آئٹم ہیں، گھی وغیرہ۔ میرا نہیں خیال ہے کہ افراط زر میں کمی آئے گی، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ زیادہ نہ بڑھے۔ 13% سے خطرہ یہ ہے کہ اس سے بھی اوپر افراط زر جا سکتے۔ دوسرے طرف جو تجارتی خسارہ ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے مہینے دسمبر کے مہینے میں آپ کی امپورٹس کا لیول 7.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکا، اور اگر آپ کے ایکسپورٹس 3 ارب ڈالر تک بھی پہنچ جائیں تو ابھی تک نہیں پہنچ پائے، اس کے قریب ہیں، تو آپ کا ہر مہینے کا خسارہ جو ہے وہ 4.5 ارب ڈالر۔ تو یہ جو ہے یہ تقریباً 50، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ارب ڈالر سے زیادہ خسارہ بڑھ سکتا ہے۔ قیمتوں میں جو کمی ہونے کی امیدیں تھیں، حالانکہ اومیکرون بہت پھیلا ہے مگر اس کے باوجود قیمتیں نہیں گری ہیں، تو تجارت خسارہ نمایاں طور پر ختم ہونے کے امکانات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت بہت کم۔ ویسے پھر جب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سسٹینیبل بنیادوں پر ترقی کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں، دوبارہ IMF کے پروگرام میں نہیں جانا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں بھی IMF کا پروگرام مکمل ہو اور ہم پھر IMF کے دروازے پر کھڑے ہوں، وہ صورتحال تو نہیں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ ستمبر کے مہینے میں IMF کا یہ جو موجودہ پروگرام ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور حکومت کو اب یہ ابھی سے پلاننگ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ ایک لحاظ سے تو اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت کا آخری سال ہوگا، اور عام طور پہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ رفتار بڑھائیں اکانومی میں اور ریلیف وغیرہ پرووائڈ کریں، اس کی گنجائش اس وقت نظر نہیں آ رہی، اور اگر آپ کو پھر سے IMF کی طرف جانا پڑے خدا نخواستہ تو پھر سخت سے سخت اقدامات لینے پڑیں گے۔ تو پاکستان اس وقت بڑے مشکل پوزیشن میں ہے۔ اس وقت جو موجودہ IMF پروگرام اس کو چلانے میں ہی دقت ہو رہی ہے، آگے چل کر 9 مہینے کے بعد کیا پھر سے IMF کے پاس واپس جانا پڑے گا، اس لیے کہ باہر سے جو فائنینسنگ کی ضرورت ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے، اور اس کو فائنینس کرنا حکومت کو سوچنا ہے کہ آنے والے سال میں کیا کریں۔ ویسے مگر ایسی صورت میں ظاہر ہے شوکت علیم صاحب تو خود کہتے ہیں کہ مارچ میں صحیح نیگوشیٹ نہیں کیا ڈاکٹر رفیع شیخ صاحب نے، شرائط سختی مگر ہم نے نرم کرا لی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو معاہدہ کیا جس پر بات ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے شرائط، یا یہ اس سے بھی نرم ہو سکتی تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یقیناً گنجائش اس لیے کم ملی کہ جو لیٹر آف انٹینٹ اپریل کے آغاز میں ایشو کیا گیا تھا وہ حکومت نے بہت زیادہ کمٹمنٹس کر دیے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کمٹمنٹس اس وقت یہ تھے جب آپ کا تجارتی جو ہے سرپلس میں تھا اکاؤنٹ۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کیوں اس وقت کی جو ٹیم تھی وہ کیوں کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے اپروول اتنے سخت اقدامات کو دیے جبکہ اپریل کے مہینے میں پاکستان کا تقریباً سرپلس میں تھا کرنٹ اکاؤنٹ، اور ہمارے جو اس وقت کے فائنینس منسٹر صاحب ہیں آدمی کے بعد بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا بہت سی چیزیں، مگر مجبوراً لگتا یہ ہے کہ انہیں کرنا پڑا ہے، اور سخت سے سخت
रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। और मुझे जो परेशानी है कि ये जो मिनी बजट आया है, इसके बारे में आपसे अगर मुनासिब समझे तो एक दो बातें कर लूंगी। वैसे मगर हुकूमत तो कह रही है इस मिनी बजट के हवाले से कि जो नेट इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ रिफंड हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो आप समझते हैं नेट इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा? देखिए, इम्पैक्ट को कम करने की यकीनन हुकूमत ने कोशिश की है। हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लिस्ट पहले थी उसमें बड़े बड़े आइटम्स थे, फर्टिलाइजर था, आपका पेस्टिसाइड्स थे, ट्रैक्टर्स थे, आपके LNG, CNG, और फिर आपका LPG, और फिर नेचुरल गैस, हजारों नहीं, बहुत से आइटम्स थे जो बहुत ही उनका बुरा असर होता है, खतरा था। हुकूमत ने उन सबको हटा दिया, मगर हटाने के बाद देखिए एक नया मसला पैदा होने का खतरा मौजूद है। हुकूमत ये भी कह रही है कि हम बहुत से टैक्सों को रिफंड कर देंगे। जो 350 अरब का टारगेट है वो इस वक्त लगता नहीं है कि हासिल होने वाला है। खुदा न खास्ता कहीं IMF बैठ के कैलकुलेशंस न करके बताए हमें कि भाई ये 350 अरब जो आप कह रहे हैं, आपने जो चीजें पहले कही थी वो वापस हो गई हैं, और नतीजा ये है कि आप मुश्किल से 150-200 कर पाएंगे तो एक और छोटा मिनी बजट ले आए। ये बिल्कुल परेशान कुन नामुनासिब होगा। तो हुकूमत को ये सर्टन करना है कि वापस 350 अरब जो है वो मिनी बजट में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। और सभी गुफ्तगू आपने सुनी। एक